بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. ہمارے خصوصی مہمان مولانا رشید بزرگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلمہ کے طیبات سے ہمیں نوازیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. ابھی کوئی لمبی چوڑی یہاں تقریر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. 15 منٹ رکھے ہیں، اس کے اندر میں پوری کوشش کروں گا کہ 15 منٹ میں پوری بات ختم ہو جائے. نکاح کی محفل ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر بیانات ہوتے رہتے ہیں، کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے. اس لیے اس میں کوئی لمبی چوڑی بات اس وقت کرنی نہیں. 2-3 باتیں الگ الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب توجہ سے سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی ایسی چیزیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک اولاد کی محبت بھی. مذہب کسی کا کچھ بھی ہو، انسان جب ہے تو قدرت نے اس کے اندر اولاد کی محبت رکھی اور ہونا بھی چاہیے. جب اللہ نے اس کی رکھی تو اولاد سے محبت کرنا کوئی بری بات بھی نہیں، کوئی بری بات نہیں. ہر ایک کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے آدمی کتنی مشقتیں دنیا میں اٹھاتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میری اولاد، میری بچی یا میرا لڑکا پوری عمر آرام و آسائش سے رہے اور اس کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے. وہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اس میں کوئی برا نہیں. اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ لڑکی کو جہاں رخصت کیا جاتا ہے وہاں یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی بڑی بچی ہے، ابھی چھوٹی ہے، آپ ذرا اس کا خیال رکھیں وغیرہ، تاکہ زندگی اچھی طرح گزرے. خلاصہ تو اس کا وہی ہے. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں، اس پہلو پر بھی آپ نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا بھی؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی یا لڑکا جس کی بھی شادی ہو رہی ہے خوشحال رہے، بچی بھی خوشحال رہے. تو کبھی یہ بھی سوچا آپ نے کہ جس کی لڑکی آپ لے آتے ہیں اپنے گھر بہو بنا کر کے، اس کے لیے بھی یہ سوچا؟ اپنی بچی کے لیے تو سب سوچا کہ وہ اچھی رہے، لیکن جو بچی کو آپ بہو بنا کر اپنے گھر لے آئے اس کے متعلق بھی یہ سوچا کہ اس کی بھی زندگی جو ہے اچھی ہونی چاہیے، اس کی زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے. وہ بھی بیٹی بن کر کے آ گئی، اب بہو نہیں رہی. اگر اس کو آپ بیٹی سمجھ لیں اور بیٹی بنا کے اس کے ساتھ معاملہ کریں، جیسا آپ اپنی بیٹی کے لیے خواہشمند ہوتے ہیں کہ اچھی طرح سے گزارا ہو، تو اسی طریقے سے دوسرے کی بیٹی جو اپنے گھر بہو بنا کے لا رہے ہیں آپ، اس کے متعلق بھی یہ سوچا؟ تو اس کو بھی وہی حق دینا چاہیے جو
اپنی بچی کے متعلق آپ چاہتے ہیں. اگر آپ نے اس پہلو پر غور کر کے اس کو سنا تو سمجھ لو اس پر عمل کیا, 80% جھگڑے جو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے جو شادی کے بعد ہوتے وہ سب ختم ہو جائیں گے. اس کو اپنی بیٹی بنا لو اور کچھ بھی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, میری بات نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کیجیے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. پھر بالکل جھگڑا ختم ہو جائے گا اور اچھی زندگی گزرے گی. بہو آئے گی, آپ کا احترام بھی کرے گی, آپ محبت پیار کے ساتھ رکھیں گے تو ساری عمر آپ کی خدمت کرے گی. وہ بیٹی بنا لوگے تو اسی کو بیٹی بنا لو, بہو کیوں کہو, پھر گھر سے لے آئے جب اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو آپ کی بیٹی کے ساتھ کرتے تھے. تب تو بات ہو گئی, ختم ہو گئی, جھگڑے ختم ہو گئے. سب سے بڑی چیز یہ, اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی خامی کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں ورنہ کچھ بھی. اچھا, اور دوسری بات, 2-3 باتیں میں نے کہی, ایک بات تو پوری ہو گئی, اب دوسری بات شروع ہوتی ہے, اس کو غور سے سنو. مرد عورت کی شادی کے بعد جب ان کے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو عام طور پر لوگوں کی عمر جو ہے 40, 45, 60 سال تک کی ہوتی ہے. اس کے اندر گھر کے اندر بیماریاں بھی آتی, حادثات بھی ہوتے, ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہسپتال میں بھی جانا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے مہمان بھی آتے ہیں اور بہت سے معاملات گھر میں چلتے ہیں. لیکن آپ کو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے, کام کرتے کرتے تجربہ ہو جاتا ہے. اور حکیم سورت میں ایک حکیم صاحب سے گزر گئے, بہت نیک بھی تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ کہی بات تو وہ دھیان میں دینے کی. جوانی میں اللہ تعالیٰ بدن میں قوت دیتا ہے تو آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے, یہاں وہاں یہ کام وہ کام سب کرتا ہے. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوت کی جگہ کے اوپر تجربہ دے دیتے ہیں. تجربے سے بیٹھا بیٹھا وہ کام کر لیتا ہے ساری دنیا کے, جو جوان دوڑ کر کے بھی نہیں کر سکتے. تو جو بچی آپ کے گھر شادی کرا کے آپ لے آئیں گے اس کی عمر کا خیال کیجیے کہ وہ 18 سے 22 یا 24 تک میں شادی ہوتی ہے عام طور پر. اس کو بیچاری کو کیا تجربہ ہوتا ہے؟ وہ تو مدرسہ اسکول سے فارغ ہوئی, شادی ہو گئی, تجربہ کچھ نہیں ہوتا. اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ اس کو تجربہ نہیں, یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا, یہ فہم کی کمی ہے, سمجھنے کی کمی ہے. وہ خیال صحیح نہیں ہے. جو آپ تجربہ رکھتے ہیں وہ تجربہ آپ آئی ہوئی دلہن سے مانگتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور جگہ جگہ اس کی پھر پھیلاوٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں آتا, اس کو وہ نہیں آتا. بھائی اس کو تجربہ ہوگا تو اسے بھی آئے گا. آپ کو تجربہ ہوا جب آپ بھی ایسے ہی تھے, اب عمر ہو گئی آپ کی, تجربہ ہوا تو اس کے اوپر آپ روک نہیں کر سکتے. اس کو سوچنے کا انداز صحیح نہیں ہے اور کچھ نہیں. سوچنے کا انداز صحیح نہیں, وہ تجربہ کار نہیں, آپ تجربہ کار ہیں. اور یہ خاص بات ہے کہ سماج میں جب شادی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کی برائی دوسری جگہ کرنا بہت بڑی کمزوری کی بات ہے, بہت بڑی کمزوری. اب تو وہ بیٹی بن کر کے آ گئی, اس کی بات کو چھپانا چاہیے. وہ گھر کی ہو گئی ہے, گھر کی ایک ممبر ہو گئی آپ کی, اس کی بات آپ کی بات ہے, اس کی عزت آپ کی عزت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے. 2 باتیں ہوئی میری, ایک تو پہلے کہہ چکا اور یہ دوسری. اب آخری بات جو ہے ختم کر دیتا ہوں, اس کے اوپر سب. دیکھیے, میاں بیوی کا معاملہ گھر کا ہوتا ہے, اس کی گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب شادی بیاہ سے میں آپ جڑیں گے تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کا دل جو ہے فراخی والا ہے, تنگ دل نہ ہو. تنگ دلی میں کوئی فائدہ نہیں. بخیلی, تنگ دلی, بات کے اندر
حساب مانگنا، بات بات کے اندر لڑنا جھگڑنا، دل کو فراخ رکھیے، چوڑا رکھیے، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے اچھی طریقے سے دونوں کی گزرے۔ ایک مختصر سی بات کر دیتا ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں ایک لڑائی ہوئی تھی، جنگ احد۔ اس میں کچھ صحابہ کی غلطیاں بھی ہوئی اور وہ لڑائی میں جیت نہیں ہوئی، ہار ہوئی، اور صحابہ کو بہت نقصان ہوا۔ بڑے بڑے کامل صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ اس درجہ ان لوگوں کو بنا دیا تھا۔ اب تو لڑائی کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی دوسرا جنرل ہوتا تو جس نے بھی غلطی کی تھی اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اس نے یہ غلطی کیوں کی، لڑائی میں ایسی غلطی کی جس سے ہم ہار گئے، یہ کرتا۔ اور لڑائی وہ یا تو پھر اس کو سسپینڈ کر دیتا کہ لشکر میں تمہارا کام نہیں، چلو تم نے یہ کیوں کیا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ کبھی غور کیا؟ کسی کو سسپینڈ نہیں کیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ کرتے تو یہ نہیں ہوتا، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اتنا مالی نقصان ہوا، فلانا فلانا، کچھ نہیں۔ اسی کی تعریف کی ہے اللہ نے، آپ کی تعریف کی اللہ نے۔ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صاف بات۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سختی والے ہوتے، لو كنت فظا غليظا لانفضوا، لو كنت فظا غليظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، لیل کے آپ سخت ہوتے تو یہ صحابہ جو جان دینے کے لیے ہر وقت آپ پر تیار رہتے، یہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے، بھاگ جاتے تمہاری سختی کی وجہ سے۔ یہ تو آپ کا تحمل تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اسی کی تعریف کرتے ہیں اللہ میاں، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، معاف کر دو ان کو، واغفر لهم، اور اللہ میاں سے معافی کی درخواست کرو ان کی، وشاورہم فی الامر، اور جب کوئی کام تم کرنے لگ جاؤ اور طے کر لو مشورہ کر کے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ میاں محبت اور اللہ میاں پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو نبی صاحب کی اور ہم لوگوں کے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے، بس اس کے بعد بات ختم کر دوں۔ تو یہ ہے کہ دیکھو قیامت تک کے لیے تم کو یہ نصیحت کر دی گئی، نبی صاحب نے یہ کیا، وہ اس کی پیروی تمہیں کرنی چاہیے قیامت تک، بس سخت بن کر کے کام نہیں کرنا چاہیے، سختی سے کام خراب ہوتا ہے۔ چھوڑ دو اور روک لو، غلط چلے کوئی، مرزا غالب کہتا ہے کہ روک لو کوئی غلط چلے، وہ بخش دو کوئی خطا کرے۔ یہ زندگی گزارنے کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کے سامنے رکھ کر میں نے 2-3 کی۔ اللہ تعالی ہم کو محبت دے اور اچھی طریقے سے قرآن حدیث کے معاملے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔